السلام علیکم ویور۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تہامہ کی ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا خاتمہ عیسیٰ لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا، اس کی آواز جینوں جیسی ہے۔ پھر آپ نے اس سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور میں جینوں، میرا نام حامہ ہے، بیٹا ہیم کا، الرحیم بیٹا لکیس بیٹا ابلیس کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان دو پشتیں ہیں۔ پھر فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے، کچھ تھوڑی سی کم ہے۔ حضور، جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کھانا و اعلیٰ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے عزیز و قارب سے بدسلوکی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو تم بہت برے ہو۔ اس نے عرض کیا، حضور مجھے ملامت نہ فرمائیں، اس لیے کہ آپ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور 1 سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں بھی توبہ کر چکا ہوں۔ حضرت ہود، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے، اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا، اور ان نبیوں کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ سو حضور، اب میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کو حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان حق ترجمان سے مجھے کچھ اللہ کے کلام تعلیم فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے کچھ سورتوں کے آیات تعلیم فرمائے اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ، جس وقت تمہیں کوئی احتیاج ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے تو وصال فرمایا، لیکن حامہ کی بابت پھر کچھ نہ فرمایا۔ خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا۔ ایک باغ میں ایک دیوانہ اونٹ گھس آیا۔ جو شخص بھی اس باغ میں جاتا وہ اونٹ اسے کاٹنے کا دوڑتا تھا۔ لوگ بڑے پریشان تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو میں چلتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس اونٹ سے فرمایا، ادھر آؤ۔ اس اونٹ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تو دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور اپنا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نکیل لاؤ، اور نکیل لائی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نکیل ڈال کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور وہ آرام سے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے فرمایا، کافروں کے سوا مجھے زمین و آسمان والے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جانوروں پر بھی اور کائنات کی ہر شے بغیر کافروں کے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و صداقت کا جانتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو قریش مکہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سراقہ بن جشم نے یہ اعلان سنا تو اپنا تیز رفتار گھوڑا نکالا
اور اس پر بیٹھ کر کہنے لگا کہ میرا یہ تیز رفتار گھوڑا محمد اور ابو بکر کا پیچھا کرے گا، اور میں ابھی ان دونوں کو پکڑ کر لاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور تھوڑی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ سراقہ گھوڑے پر سوار ہمارے پیچھے آ رہا ہے اور ہم تک پہنچنے ہی والا ہے، تو عرض کیا، یا رسول اللہ، سراقہ نے ہمیں دیکھ لیا ہے اور وہ دیکھیے ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق، کوئی فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنے میں سراقہ بالکل قریب آ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو زمین نے فوراً سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لیا اور اس کے چاروں پیر پیٹ تک زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ یہ منظر دیکھ کر گھبرایا اور عرض کرنے لگا، یا محمد، مجھے اور میرے گھوڑے کو اس مصیبت سے نجات دلائیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پیچھے مڑ جاؤں گا اور جو کوئی آپ کا پیچھا کرتا ہو، آپ کی تلاش میں ادھر آ رہا ہوگا، اس سے بھی واپس لے جاؤں گا اور آپ تک نہ آنے دوں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زمین نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ عرب کے ایک صحرا میں ایک بہت بڑا قافلہ راہ پیما تھا کہ اچانک اس قافلے کا پانی ختم ہو گیا۔ اس قافلے میں چھوٹے بڑے بوڑھے جوان اور مرد عورتیں سبھی تھے۔ پیاس کے مارے سب کا برا حال تھا اور دور تک پانی کا نشان تک نہ تھا، اور پانی ان کے پاس ایک قطرہ تک باقی نہ رہا تھا۔ یہ عالم دیکھ کر موت ان کے سامنے نظر آنے لگی، مگر ان پر خاص کرم تب ہوا، یعنی اچانک دو جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرمانے وہاں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب کی جان میں جان آ گئی اور سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ وہ سامنے جو ٹیلہ ہے، اس کے پیچھے ایک سیاہ رنگ حبشی غلام اونٹنی پر سوار ہوئے جا رہا ہے۔ اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہے، اس کو اونٹنی سمیت میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ کچھ آدمی ٹیلے کے اس پار گئے تو دیکھا کہ واقعی ایک اونٹنی پر سوار حبشی جا رہا ہے۔ وہ اس حبشی کے پاس لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی سے مشکیزہ لے لیا اور اپنا دست رحمت اس مشکیزہ پر پھیر کر اس کا منہ کھول دیا اور فرمایا، آؤ، اب جس قدر بھی پیاسے ہو آتے جاؤ اور پانی پی پی کر اپنی پیاس بجھاتے جاؤ۔ چنانچہ سارے قافلے نے اس ایک مشکیزہ سے جاری چشمہ رحمت سے پانی پینا شروع کیا اور پھر سب نے اپنے اپنے برتن بھی بھر لیے۔ سب کے سب سیراب ہو گئے اور سب برتن بھی بھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ حبشی بڑا حیران ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نور چومنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست نور اس کے منہ پر پھیرا تو اس حبشی کا سیاہ رنگ کا فور ہو گیا اور وہ سفید پر نور ہو گیا۔ پھر اس حبشی نے کلمہ پڑھ کر اپنا دل منور کر لیا اور مسلمان ہو کر جب وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا تو مالک نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولا، تمہارا غلام ہوں۔ مالک نے کہا، تم غلط کہتے ہو، وہ تو بڑا سیاہ رنگ کا تھا۔ وہ بولا، یہ ٹھیک ہے، مگر میں اس منبع نور ذات برکات سے مل کر اور اس پر ایمان لا کر آیا ہوں جس نے ساری کائنات کو منور فرما دیا ہے۔ مالک نے سارا قصہ سنا تو وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے واقعات اسی چینل سے ہم آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کرتے رہیں گے۔